نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ثم الحمد للہ 24 رمضان 24 پارہ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے، وہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے اور جو سب سے زیادہ ناانصافی کی بات کر رہا ہے، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور اللہ پر جھوٹ باندھنے سے مراد شرک کرنا، یعنی اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور کسی اور کی عبادت کرنا۔ عبادت پر کس کا حق ہے؟ صرف اللہ اور صرف اللہ کا، اور وہ یہ حق کسی اور کو دے رہا ہے تو پہلے تو ظلم ہے کہ حق کسی اور کا اور دیا کسی اور کو جا رہا ہے۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کا حق اللہ کو نہ دے، وہ غیر اللہ کو دے دے۔ مثلاً ہمیں بھی نیکی کرنی چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن اگر ہم نیکی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، تو پھر یہ بھی ایک طرح کا ظلم ہو جاتا ہے۔ شرک کی کئی صورتیں ہوتی ہیں جن میں شرک اکبر بھی ہے، شرک اصغر بھی ہے۔ شرک اکبر میں اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اولیاء کی عبادت کرنا یا اللہ کی اولاد قرار دینا یا نعمت ملنے پر اللہ کے علاوہ اوروں کو شریک کر لینا کہ فلاں کی وجہ سے مجھے ملی ہے اور فلاں بزرگ نے مجھے دی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب باتوں کا رد فرما دیا۔ اللہ ہم سب کو قیامت تک ہر قسم کے شرک سے بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ نیکسٹ ٹاپک، اگر اللہ کسی کو رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی بچا نہیں سکتا۔ اصل بات یہ ہے کہ اہل ایمان صرف اپنے اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور پر نہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کہ اپنے رب پر بھروسہ کیجئے، وہ بہترین کارساز ہے، کیونکہ نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جان رکھو اگر ساری امت مل کر بھی تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ وہاں سے اذن ہوگا تو کوئی انسان تمہارے کام آئے گا، ورنہ اپنے قریب بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، کیونکہ اللہ نے آزمانا ہے اپنے بندوں کو، اس لیے نعمتوں کے ساتھ ساتھ کچھ آزمائشیں بھی ہوتی ہیں۔ ہمیں ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کا سارا فائدہ بھی ہمیں ہی ہوگا، اور اگر کوئی غلطی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو اس کا اثر بھی ہم پر ہی پڑتا ہے۔ اس لیے اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے یا لوگوں کو راضی کرنا ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، نیند موت کی طرح ہے، یعنی نیند موت کی بہن ہے، اور نیند میں روح کے معاملات کیا ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ انسان سو رہا ہوتا ہے، اس کی نبض چل رہی ہوتی ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہوتا ہے، سانس چل رہی ہوتی ہے، یہ سب کیسے ہوتا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ہر روز انسان جیتا اور مرتا ہے۔ صبح اٹھ کر ہم دعا پڑھتے ہیں، الحمد للہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تمام تعریفیں جس نے ہمیں موت کے بعد زندگی دی اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور ہم اللہ ہی کے شکر گزار ہیں، اس لیے کہ نیند کو موت سے تشبیہ دی گئی ہے، کیونکہ نیند موت ہی کی ایک قسم ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے جنت والوں کو کبھی نیند نہیں آئے گی، ہر وقت انجوائے کریں گے بغیر کسی تھکاوٹ کے دنیا میں۔ اگر دنیا میں ہماری نیند پوری نہ ہو تو سارا دن دماغ پر یہی چھایا رہتا ہے کہ آج میری نیند پوری نہیں ہوئی۔ تو اصل عبرت، اصل نشانی کیا ہے کہ ہم ہر روز جب بستر پر جا کر سوئیں تو موت کو یاد رکھ کر سوئیں، اور نیند کی طرف جاتے ہوئے سوچیں کہ معلوم نہیں یہ روح واپس آتی ہے یا نہیں، اور سوتے وقت اللہ کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ نیکسٹ دیکھیے، جب ان لوگوں کے سامنے اس کے بزرگوں پرانے لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں خوب دل لگاتے ہیں، لیکن جب ان کے سامنے اللہ، توحید، قرآنی آیات، اللہ کی نشانیوں پر توجہ دلائی جاتی ہے تو وہاں ان کا دل نہیں لگتا۔ آپ دیکھیں، آج بھی اگر لوگ یا اللہ کہہ کر
مدد مانگیں اور اللہ کو کہہ کر پکار کر مطلب طلب کریں تو وہ کوئی بہت خوش نہیں ہوتے۔ اگر بعض لوگ تو اس بات پر ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو یہ جملہ اچھا ہی نہیں لگتا، ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جب ان کو کہا جائے یا علی مدد یا پھر یا رسول اللہ مدد کہو تو بڑے خوش ہو کر اونچی آواز میں نعرے لگا کر کہتے ہیں۔ تو توحید پر بلانے پر ابو لہب نے بھی دشمنی کی تھی، اور آج بھی لوگ ایسے لوگوں کے دشمن بن جاتے ہیں جو لوگ خالصتاً صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں۔ جو لوگ شرکیہ کام کر کے اس کو نیکی سمجھتے ہیں تو ان پر اللہ واضح کرے گا کہ وہ جو کام کرتے تھے اصل میں تو نیکیاں تھیں ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ محتاط رہنا چاہیے بدعات سے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کی عبادت یا کسی ایسے کام کو نیکی یا عبادت یا سمجھ کر کریں جس کی اصل میں کوئی حقیقت نہیں، جو سنت سے ثابت ہی نہیں۔ تو پھر جب اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو اس کا کوئی اجر و ثواب بھی نہیں ہوگا، وہ اعمال نامہ میں کہیں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ اور کتنی وحشت ہوگی اس وقت۔ آپ اگر کہیں پر اپنی کوئی چیز رکھیں کہ بوقت ضرورت مجھے کام آئے گی، کچھ پیسے ہی رکھ دیں، اور جب آپ کو شدید ضرورت ہو وہ نکلے ہی نہ، مثلاً شاپنگ پر گئے، ساری گروسری کر لی ہے، کاؤنٹر پر آئے اور بڑے اطمینان سے اپنے والیٹ کھولا اور اپنا کارڈ نکالتی ہوں اپنا کارڈ، اور آپ نے والیٹ میں وہ کارڈ ہی اور آپ کے والیٹ میں وہ کارڈ ہی نہیں ہے، تو پھر کیا گزرے گی آپ پر کہ میری ساری محنت ضائع ہو گئی؟ کیونکہ چیزوں کو سلیکٹ کرنے میں بہت وقت لگتا ہے، تو اس وقت یہ نہیں کہ یہ محنت، بلکہ یہ فکر ہوگی کہ وہ کارڈ کہاں چلا گیا، کوئی انسان اس کا مس یوز نہ کرے۔ کتنی عجیب کیفیت ہوتی ہے نا جب انسان اپنی محنت کا پھل نہیں دیکھتا یا کوئی نتیجہ نہیں دیکھتا۔ اس لیے انسان کو صرف نیکی ہی نہیں کرتے جانا چاہیے کہ یہ صرف نیکی ہے، بلکہ اس نیکی کی دلیل بھی معلوم ہونی چاہیے تاکہ ہم غلط کاموں سے بچ سکیں اور غلط کاموں کو نیکی سمجھ کر نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح چیز کی رہنمائی عطا فرمائے، صحیح بات کی رہنمائی عطا فرمائے، صحیح راستے کی رہنمائی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔